اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ایک سوال جو سب کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشاندہیاں موجود ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی نشانیاں پہنچائی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ان نشانیوں کو ظہور ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہوں گے، اور وہ یہ کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں گے اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مبین مقام حالات سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف را لکھا ہوگا، جس پر ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو خزانے اس کا ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈھالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ بن جائے گی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو، اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ اللہ تعالیٰ دجال کا اس فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کھوگے بری ہو، تن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں ہوگا، جس کے پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے۔ عورتوں کے فتنے کا شکار عورت ہی ہوں گی۔ کہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزمائیں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدا کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔
اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، وہ مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جو اس کے مخالف ہوگا وہ اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ روایات میں ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین پر دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو، اور اسی حالت میں مجھ سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا جہاں بہت بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہ وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہوگا اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتے داخل نہ ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بدعقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرح روانہ ہو جائے گا، اور اس سے پہنچنے سے قبل امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ یہاں کو باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ اب سب کی سماعتوں کا